یہ سودا میرا میرے رب سے ہو چکا ہے کہ میرا رب مجھ سے میری جان مانگے گا اپنی رضاؤں کے بدلے میں، تو میں اس کی رضاؤں کے بدلے میں اپنا مال بھی قربان کر دوں گا، اپنی اولاد بھی قربان کر دوں گا، حتیٰ کہ اس کی رضاؤں کے بدلے میں میں اپنی جان بھی بڑی خوشی خوشی سے قربان کر کے اس کی رضاؤں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو یہی وہ میری سب سے قیمتی دولت ہوگی جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، کہ میں یوں زندگی گزاروں کہ مجھے بھیجنے والا میری زندگی گزارنے کے ہر لمحے پر راضی ہو جائے۔ کیا لذت محسوس ہوتی ہے جب کسی بیٹے کو یہ پتہ چلے کہ اس کے والدین اس پہ بہت راضی ہیں۔ کتنی لذت محسوس ہوتی ہے جب کسی شاگرد کو یہ پتہ چلے کہ میرے استاد مجھ پہ بڑے راضی ہیں۔ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب کسی انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے اقدامات سے، میری زندگی گزارنے سے میرے ساتھ منسلک لوگ مجھ سے بڑے راضی ہیں۔ والدین راضی ہوں، مجھ پر والدین راضی ہوں اور میں ایمان کا دعوے دار ہوں، تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں۔ استاد مجھ سے راضی ہوں، میں ایمان کا دعوے دار ہوں، تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں۔ ماتحت مجھ سے راضی ہوں، ایمانی دولت کے ساتھ، تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے لگتا ہوں۔ اچھے لوگ مجھ پہ راضی ہوں تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں۔ جن کے ہاں انسانیت اپنی پوری سچائیوں کے ساتھ موجود ہے وہ مجھ پہ راضی ہو تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں۔ سرمایہ دار مجھ سے راضی ہو، دولت مند طبقہ مجھ سے راضی ہو، ہوس کا پجاری طبقہ مجھ سے راضی ہو، طاقتور طبقہ مجھ سے راضی ہو، شیطان کے پیروکار مجھ سے راضی ہوں، شرابی، چور، ڈاکو، سودی، جھوٹے، مکار، منافق، میٹیریلسٹ، فراڈیے، یہ مجھ سے راضی ہو تو میں اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہوں۔ اللہ کے سچے عبادت گزار، اللہ کی وحی کو تسلیم کرنے والے اور وحی الہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، سچے اللہ والے، پیغمبروں کے سچے تابعدار، توحید کے سچے متوالے اور پیغمبر کی رسالت کے سچے تابعدار، یہ طبقات مجھ پر راضی ہوں تو میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اللہ کی رضاؤں کا اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے اللہ کے نافرمانوں کی رضا مندیوں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے شیطان کی مرضیوں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے ہوس کی مرضیوں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے نفس کی مرضیوں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے اللہ کے نافرمان طبقے سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے شرک سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے حرام کے لقموں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے بددیانتی سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے حرام خوری سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے جوئے، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ زنی، رہ زنی اور دھاندلی جیسے رویوں سے دور ہونا ہوگا. اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے قرآن کے علم سے اپنے سینے کو منور کرنا ہوگا. اور اللہ کی رضاؤں کا مستحق بننے کے لیے مجھے پیغمبر کی تابعداری میں صحابہ کا تابعدار بن کے اور زیادہ اس طبقے کے قریب ہونا ہوگا جس طبقے کے لیل و نہار پر اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت کی روشنی کے آثار موجود ہیں. پھر میں اللہ کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں اور پھر مجھے سجدے کرنے کا بھی لطف آنے لگتا ہے، صدقے کرنے کا بھی لطف آنے لگتا ہے. نمازی بنوں تو لطف آنے لگتا ہے، مجاہد بنوں تو اور زیادہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے. پھر میں میرے اللہ کی رضاؤں کے رستے میں رکاوٹیں آئیں تو میرے ایمانی جذبات اور بڑھنے لگتے ہیں. پھر اللہ کی رضاؤں کے رستے میں اللہ کی رضاؤں میں روک ڈالنے والے شیطان کے چیلے وہ میرے رستے میں رکاوٹ ڈالے، میں اور جذبے سے آگے بڑھنے لگتا ہوں. اللہ کی رضاؤں کے رستے کا راہی بڑی خودداری سے اپنے رب کی رضاؤں کے حصول کی منزل کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے. خودداری اس کی خودداری پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور میری خودداری یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میری خودداری یہ ہے کہ میں مالک ارض و سما کا بندہ ہوں. میری خودداری یہ ہے کہ میرا کائنات کے مالک حقیقی سے تعلق ہے. میری خودداری یہ ہے کہ میں اپنے رب کے حکموں کے سامنے سر نیچا کرتا ہوں. میری خودداری یہ ہے
یہ خودداری یہ نہیں کہ اسی اپنے گھروں کھانے اسی لوگوں کی کریے، نہیں، یہ انا ہے، یہ انانیت ہے، اور یہ کبھی کبھی تکبر بنتا ہے، یہ کبر بنتا ہے، یہ خودداری نہیں ہے۔ اسی کو کسی نے کروں لے کے کھانے نہیں، میری خودداری یہ ہے کہ میں جو کچھ ہوں وہ اپنے رب کی مہربانیوں سے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کی عطائیں ہیں۔ میری خودداری یہ ہے میں صحت مند ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میں جوان ہوں تو میری خودداری یہ ہے کہ جوانی مجھے میرے اللہ نے عطا کی ہے، والدین کی دعائیں مل رہی ہیں تو یہ میرے رب کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے، یہ میری خودداری ہے۔ میں جو کچھ کھاتا ہوں اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہوں، کسی سرمایہ دار نے مجھے کچھ نہیں دیا، کسی وزیر نے مجھے کچھ نہیں دیا، خاندان کے کسی بڑے اور چھوٹے نے مجھے کچھ نہیں دیا، جو کچھ میرے پاس ہے ماں کی رحم سے لے کر اب تک جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ میں استعمال کر چکا ہوں اور جو کچھ میں کھا پی رہا ہوں، یہ سب کا سب میرے رب کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ میں اپنے رب کی دی ہوئی ان عطاؤں کو اپنی خودداری سمجھتا ہوں، اس خودداری پہ کبھی میں آنچ نہیں آنے دوں گا کہ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور کرنے میں کمزور کر بیٹھوں اور مخلوق سے میرا تعلق طاقتور ہو جائے، یہ میری خودداری کا قتل ہوگا۔ جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا نقصان میری زندگی میں ہوتا ہے وہ ہو جائے، میں اپنے رب سے تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہوں تو پھر میں رب کی رضاؤں کا مستحق بنتا ہوں، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں میں اتنا مستحق بنتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کہنے لگتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو نے میری رضاؤں کا خیال رکھا، اب تو بتا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ خود ہی کو بلند کرنے کا مطلب اللہ کی بندے سے جو تعلق داری ہے اس کا احساس بندے کی طبیعت پر اتنا پختہ رہے کہ زندگی میں کوئی موڑ بندے اور معبود کے تعلق میں خلل کا باعث نہ بنے، کوئی رشتہ بندے اور معبود کے تعلق کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں خودداری اور یہ ہے اصل میں خودی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بڑے اعلیٰ پائے کے مومن ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھا،
جنہوں نے اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھا، سبحان اللہ، بڑے اعلیٰ درجے کے مومن جی۔ جتنے مرضی رشتے رب اور بندے کے رشتے میں حائل ہوتے ہوئے ٹوٹنے لگے، انہوں نے ان رشتوں کے ٹوٹنے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ دوستی کا رشتہ اپنے رب سے رشتے کے مقابلے میں توڑنا پڑا، انہوں نے توڑ دیا۔ یاری ٹوٹ دی تو ٹوٹ جائے، میں رب سے اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہتا۔ سبحان اللہ جی جی، سبحان اللہ۔ خاندان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں اپنے اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں استقامت، یہ ہے خودداری جی۔ اللہ اللہ، لوگ برادریوں کی وجہ سے بڑے بڑے تعلق توڑ دیتے ہیں، لوگ جاہل معاشرہ جی، اور جی خونی رشتہ یہ مقدم ہو گیا، جہالت جی۔ بڑی معقول کوئی بات سامنے آ جائے اور غیر معقول بات خونی رشتہ کر رہا ہو، میں کہتے ہیں خونی کی کری جی، بھیڑا بھرا نے جی جی، جاہل معاشرہ جی جی، یہ جاہل معاشرے کے افراد ان کو رویہ جی، وہ اپنی برادری کو چمٹے رہتے ہیں، وہ اپنی جھوٹی انا کو چمٹے رہتے ہیں، وہ اپنی جھوٹی جدراہٹ کو چمٹے رہتے ہیں، وہ اپنے عارضی اقتدار کو چمٹے رہتے ہیں، وہ اپنی معمولی سی دنیا کی کامیابیوں کو چمٹے رہتے ہیں جی، وہ جی نالائق مذہبی لیڈروں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جی، جاہل لوگ جی بیکار سیاستدانوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جی، جاہل لوگ اپنی زمینوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جی، جاہل لوگ جی جی اپنی جی بیکار اولاد کی خواہشوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، لیکن علم والا بندہ جی دنیا کی ان ساری دولتوں کے مقابلے میں، ان سارے قیمتی رشتوں کے مقابلے میں جی، جب اس کے اللہ کا اس کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کا موقع آ جائے تو یہ سب رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنے رشتہ کو اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دور رہنے والوں کو، یہ دور کسی بھی رشتے میں دور رہنے والے کو تو اس طرح کی جو جرت مندی ہے، اے بندے کہتے نہیں
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ سبحان اللہ تانے کے طور پہ بندے گئے سانو کی کہتے ہو مذہبی تو تسی لینے نا اللہ اللہ جی سبحان جی یہ بڑے اعلیٰ درجے کے مومن سبحان اللہ بڑے اونچے درجے کے یہ بڑے اعلیٰ درجے کے مومن ہوا کرتے ہیں کون جی اللہ اللہ جو اپنی خوشیوں کو اپنے رب کے تعلق میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی محبتوں کو اپنے رب کے حکموں میں بولیے قربان کر دیں. قربانی کے پاس ہی جانا ہے، اسی ہماری گفتگو قربانی کی طرف جانی ہے. جی بڑے اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں وہ جو اپنی خوشیوں کو اپنے رب کے حکموں میں بولیے قربان کر دیتے ہیں. بڑے اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں وہ جو اپنے تعلقات کو اپنے رب کے حکموں میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی دولت کو اپنے رب کے حکموں میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی سج دھج کو اپنے رب کے حکموں میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنے آرام کو رب کے حکموں میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی ناز و نعم والی زندگی کو رب کے حکموں میں قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی محبتوں کو رب کے حکموں پہ قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی کششوں کو رب کے حکموں پہ قربان کر دیتے ہیں، یہ جو اپنے خاندانوں کو رب کے حکموں پہ قربان کر دیتے ہیں. بڑے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ جو ہر اس شے کو جو اللہ کے مقابلے میں بندے اور معبود کے رشتے کے مقابلے میں حائل ہونے لگے، وہ ہر اس شے کو قربان کر دیتے ہیں اور رب کے ذات اپنے بندگی کے رشتے کو اہمیت دینے لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اللہ اپنا حقیقی قرب عطا کر کے انہیں خود پوچھوں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. انہیں میں بہشتیں عطا کر کے خود پوچھوں گا بتاؤ بھائی تم دنیا کی زندگی میں میری مرضیوں پہ قربان ہوتے چلے آئے، آج میں اللہ یہ چاہتا ہوں تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے تو میں اللہ اسے چاؤ چاؤ پورا کرنے لگوں. سبحان اللہ جی سبحان. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ بڑے اونچے بڑے قد کاٹھ والے مومن ہیں، ان کا مددگار دنیا کی زندگی میں ان کا اللہ. ہم ان کے مددگار ہیں، ہم ان کے دوست ہیں. ہوئے 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 جی اللہ جی ہم ان کے دوست بن گئے ہیں. نحن اولیاؤکم میں تمہارا ہم تمہارے مددگار ہیں. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں. اللہ مددگار ہو جائے تو کٹیاں وہ کسر رہ گئی. ہر کوئی پاکستان میں آج کل یہ کہہ رہا ہے، اپنی فوجی صلاحیت کو دیکھ لے تو یہ
کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی، سیاسی عدم استحکام کو دیکھے تو یہ کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی، سول اور فوجی قیادت کے تناؤ کو دیکھیں تو یہ کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی، لسانی تعصبات کو دیکھیں تو یہ کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی، مسٹر اور ملا کی لڑائیوں کو دیکھیں تو یہ کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ 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 جی اپنی طرف دیکھے، کمزور معیشت والا ملک، جی قرضے لینے والا ملک، جس کی اکانومی بڑی مشکل سے سانسیں لے رہی ہے، یہ ایسا ملک، اس خطے کے بڑے بہتر اکانومی والے ملک کو اس نے چت کر دیا، 2 گھنٹوں میں اس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو سب کہہ رہے ہیں او میاں ایک کوئی گل سمجھ آندی ہے، ایک کچھ نہیں جیسی کیتا، بس اللہ دی مدد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا اللہ کی مدد کے لیے اللہ نے ضابطہ بیان کیا، یہاں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، استقامت علی الدین، یہ ہے اللہ کی مدد کا ضابطہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مدد تو نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے آئے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم اپنے بندوں کی ہمیشہ ہر حال میں مدد کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جی۔ ہاں جی، اس بستی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، یقیناً ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی، ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے آئے ہیں جی، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ 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 جی جی، ہر زمانے میں ہم نے اپنے بندوں کی ایسی ایسی مدد کی کہ عقل انسانی حیران رہنے لگ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو جی؟ اللہ 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 جی، ہم نے جی پیغمبروں کی مدد کر کے دکھائی۔ اللہ اللہ، ہم نے جی پیغمبروں کے تابع داروں کی، سچے تابع داروں کی مدد کر کے دکھایا۔ ہم نے تمہیں دریا کو دیواریں بنا کے تمہیں منظر دکھایا۔ ہم نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو بچا کے تمہیں دکھایا۔ ہم نے جی ماں کی گود میں پہلے دن کے بچے کو اپنی توحید کے گیت سنوا کے تمہیں دکھایا۔ اللہ اللہ، ہم نے آگ اپنے خلیل پہ
گلزار بنائی، تمہیں دکھایا. دیکھا تم نے؟ قربانیوں کے مقام پر پہنچنے والوں کی زندگیوں میں یہ مرحلے آتے ہیں، آنے چاہیے کہ انہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بچاتے ہوئے بڑی شورشوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ شورشیں ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ لائیں تو پھر انہیں اللہ وہ مقام دیتے ہیں جہاں جا کر اللہ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا بندہ ابراہیم میری توحید کا پرہیزگار. اب بظاہر عقل انسانی کہتی ہے کیسے ہو گیا؟ باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، مذہبی طبقہ بھی مخالف. یہ کہانی نہیں ہے مولانا، یہ کہ بس سن لی اور اس کو ذاتی زندگی میں اس کے اثرات کوئی نہ ہوئے. قرآن مجید میں جو قصص بیان ہوئے ہیں وہ میری زندگی میں جو معمولات ہیں ان میں رہنمائی ہے قدم قدم پہ مجھے. یعنی ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف ہی انکار ہی انکار ہے، ایسے ماحول میں ہدایت کی شمع جلانے والا جب ہدایت کی شمع جلاتا ہے اسے نہ صرف چمکنا اور جلنا نصیب ہوتا ہے بلکہ اسے اور زیادہ عزت اللہ عطا فرماتے ہیں. جتنی مشکل میں، جتنے مشکل حالات میں ایک سچا داعی، جتنے مشکل ترین حالات میں ایک سچا مسلمان اللہ کی فرما برداری کا مظاہرہ کرتا ہے اسے اتنی زیادہ اللہ عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں، اتنی بڑی عزت اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. میں چونکہ اس سال حج کے سفر پہ نہیں جا رہا، گورنمنٹ نے پرائیویٹ حجاج کا 80% کوٹا جو ہے وہ جاری نہیں کیا. میرا سفر بھی پرائیویٹ ہوتا ہے تو جا نہیں رہا. اس لیے اللہ نے توفیق دی تو عید قرباں تک یہ جو موضوع ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے کہ قرب اور قربانی یہ ہے کیا اصل میں. اللہ ہم سب کو تفہیم قرآنی عطا فرمائے. دعوے تو بڑے ہیں ہم سب کے، ہے کوئی نہیں. اللہ اللہ. تفہیم قرآنی سے جو سب سے نمایاں شناخت میری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، بہتر انسان بن جاؤں، معمولی انسان نہ رہوں، بہت بہتر انسان بن جاؤں. یہ ہے تفہیم قرآنی، اس کے اثرات. اللہ اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو بھی اور حضرت موسیٰ کو بھی. صادق الوعد. جی حضرت ادریس کو انہ کان صدیقا نبیّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد
وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس آیت پہ بڑا عرصہ ہوا اللہ کی توفیق سے تو یہ بات کہنے کی مجھے توفیق ہوئی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، جی میرے پیغمبر آپ کو بھی دعوت حق میں بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، آپ کو بھی دعوت حق کے ابلاغ میں بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. اللہ اللہ، آپ کا قبیلہ وہ آپ کا مخالف ہو گیا، پتھر مارے. جی جی قریبی رشتہ داروں نے. جرم آپ کا کیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی سچائی کی دعوت دی، یہی جرم تھا اور کیا جرم تھا. اللہ جی سبحان اللہ، آپ کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو جی اپنے رشتہ داروں نے پتھر مارے، آپ نے حق کی دعوت کو کمزور نہیں ہونے دیا. آپ کو جی جی طائف میں اپنے اعزہ سے ناروا رویہ وہ ملا. جی جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی. میں نے یہ سارا منظر دیکھا. آپ کو مکے کی زندگی میں اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں، بڑی تکلیفیں، بڑی تکلیفیں. قید و بندگی جی صعوبت برداشت آپ نے بھی کی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. جی میں اللہ کو پتا ہے، منو یاد نے میرے علم میں اللہ 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 جی جی غار ثور میں کیا تکلیف آئی تھی جی مجھے پتا ہے. جی ابو بکر کا رویہ کیسا دل نشیں تھا مجھے پتا ہے. جی غار حرا میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ سارا منظر میرے سامنے ہے. جی جی آپ کے بلال غلام کے ساتھ کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئی سب علم ہے. جی جی صہیب کے ساتھ کتنا ظلم ہوا مجھے پتا ہے. عمار و یاسر کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی گئی مجھے علم ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. جی جی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں اور ہجرت مدینہ جی ہجرت حبشہ یہ ساتھیوں نے کی بڑی تکلیفیں آئیں. جی لڑائیاں لڑیں قیمتی صحابہ جی انہوں نے شہادت کا جی جام نوش کیا. بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. میں اللہ کہتا ہوں ان تکلیفوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے ابراہیم کو دعوت توحید میں پیش آنے والی تکلیفوں کو ہرگز مت بھولیے گا. غیر معمولی تکلیفیں ہیں بھائی. اللہ جی وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کی شخصیت کے ہر پہلو کو یاد رکھیے گا. بڑا سچا بندہ، بڑا اعلیٰ میرا بندہ، بڑا اونچا میرا بندہ. سبحان اللہ، کیا کہنا.
جی جی اللہ اللہ. ذرا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اذ قالا، یہ اللہ نے رکھا. اذ قالا لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا، قربانی، باپ کی محبت کی قربانی، یہ ہے منظر. کیا بولیے؟ باپ کی شفقت کی یہ منظر ہے. جی جی اللہ اللہ. جی جی اذ قالا لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. آئیے ذرا میں آپ کو اس محفل میں لے چلوں جس محفل میں میرا ابراہیم، میرا خلیل تنے تنا اکیلا، کوئی اس کے ساتھ ہم نوا نہیں تھا، اکیلا تھا، کوئی ہم درد نہیں تھا، اکیلا تھا، کوئی سیاسی اس کے ساتھ ساتھی نہیں تھا، اکیلا تھا، کوئی مذہبی نمائندہ اس کی پیٹھ پہ موجود نہیں تھا، اکیلا تھا، برادری کا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اکیلا تھا. اذ قالا، جب میرے بندے نے تنے تنا اپنے باپ کو، کسی اور کو نہیں، اپنے باپ کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرے باپ کے عقائد کفری و شرکی ہیں، ان کو مخاطب کیا اور باپ کو کہا لم تعبد ما لا یسمع، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا میرے باپ کا عقیدہ یہ ہے، میرے یہ بت معبود میری پکاروں کو سنتے ہیں. باپ کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود یہ پتھر کے بت، یہ بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، یہ نفع اور نقصان دیتے ہیں، یہ صحت اور بیماری دیتے ہیں. یہ پتہ ہونے کے باوجود بڑی دلیری سے اپنے باپ کو کہنے لگے لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. بڑی ان معبودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، تمہیں اور آپ کو کوئی نفع اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس تقریر کے بعد ان کا باپ ان کو کہنے لگا جاؤ ابراہیم میرے گھر سے نکل جا، تیرا میرا ناتا آج کے بعد ختم ہو گیا. ابراہیم نے باپ سے ناتا ٹوٹنے کا کوئی صدمہ نہیں لیا، بلکہ نکلتے نکلتے کہنے لگا کوئی بات نہیں، سلام علیکہ، آپ کو جھوٹ مبارک، مجھے اللہ کی توحید کی سچائی مبارک. سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا. گھر کو قربان کر دیا، قربانی دینے والا جی اللہ کے راستے میں حقیقی قربانی دینے والا. اگر اس کا باپ مقابلے میں آ جائے جی تو اس کو قربان کرنا ہوتا ہے، حقیقی قربانی دینے والا. اگر رشتے دار مقابلے میں آ جائیں تو ان کو قربان کرنا ہوتا ہے، حقیقی قربانی کرنے والا. اگر برادری مقابلے میں آ جائے تو اس کو قربان کرنا ہوتا ہے جی جی ہوس کو قربان کرنا ہوتا ہے، نفس کی آرزوؤں کو قربان کرنا ہوتا ہے، اقتدار کی آرزوؤں کو قربان کرنا ہوتا ہے. جو کچھ بھی حقیقی قربانی دینے والے کے رستے میں حائل ہو ہر شے کو وہ قربان کرنے لگتا ہے. باپ نے کہا نکل جا میرے گھر سے نکل جا، تو نکلتے نکلتے کہتے ہیں میں اپنے رب کی توحید کے اوپر اور پختگی سے کام کرنے کا عزم لے کے جا رہا ہوں. رہا یہ سوال کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ سوال بھی اٹھتا ہے
کہ بندہ تو آپ کے ساتھ ہے کوئی نہیں، برادری میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے نہیں، تو جائیں گے کہاں؟ پناہ کون دے گا؟ سروائیو کیسے کرو گے؟ تو کہنے لگے انہو کان بی حفیہ، مجھے بنا دینے والا میرا اللہ، مجھ پہ مہربانی کرنے والا میرا اللہ ہے، مجھ پہ مہربانی کرنے والا۔ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا اپنے اللہ سے، استغفراللہ کروں جی، میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ جی تو جواب آنے لگا، او میرا بندہ ابراہیم، میں نے غیر اللہ کے پجاریوں کو جو شرک کی حالت میں مر گئے، انہوں نے توبہ نہ کی، میں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، بھلے وہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں، مشرک باپ کے حق میں مجھ سے مغفرت کی دعا نہیں مانگنی۔ پھر قربانی کا تقاضا آ گیا، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ تو پتہ چلا کہ میرا اللہ مجھے روک رہا ہے کہ جس کے حق میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، انہو عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تیرا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ مشرک اللہ کا دشمن ہے، شرک کرنے والا اللہ کا۔ تو ظاہری بات ہے یہ جو ہندو ہیں ان کا شرک تو بڑا چوٹیوں کا شرک ہے نا ان میں، تو یہ تو اللہ کے دشمن ہے۔ یہ جب کمزور مومنوں کو بھی آنکھیں دکھانے لگے، اللہ نے اپنے دشمنوں کا خود علاج کر دیا ہے۔ ہماری کمزوریاں تو اپنی جگہ پر۔ اللہ اللہ جی ان فلما تبین لہ، میں بکرے چھترے ذبح کرنے چلا ہوں، اسے قربانی سمجھ رہا ہوں۔ کریے، اللہ توفیق عنایت فرمائے ہم سب۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا، ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گوشت تو بازاروں میں مل رہا ہے، سارا سال ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ صاحب ثروت لوگ تو گوشت کے بغیر روٹی نہیں کھاتے، ان کو تو سوکھی سبزی گزرتی نہیں، دال گزرتی نہیں، دال میں بھی گوشت ڈالتے ہیں، سبزی میں بھی گوشت ڈالتے ہیں۔ جی اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، کھائے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کھائے، اللہ اس کی شکر گزاری کی توفیق بھی عطا فرمائے، کوئی ممانعت نہیں، کھائے۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کھائیے، جی جی حلال گوشت کھائیے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کھایا کرو، یہ بھی قرآن نے کہا، کیوں نہیں کھاتے؟ کھایا کرو۔ وما لکم اللہ تاکلوا، کیوں نہیں کھاتے تم؟ کھایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آج کل تو آرام پسند ماحول میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے، اتنی گرمی میں جانور خریدنے، پھر ان کو لانا، باندھنا، ان کو چارہ وارہ پورا کرنا، بڑے مشکل کام ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ
قربانیاں کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ گوشت تو مل رہا تھا، اب بھی مل رہا ہے، پھر یہ قربانیاں؟ تو جواب دیا میرے مرشد نے، سنت ابیکم ابراہیم، ان قربانیوں کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ قربانیاں کرنے والا یوں قربانی کرے جیسے تمہارے باپ ابراہیم نے قربانی کر کے دکھائی ہے۔ یہ تمہارے باپ کی، ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت بیگم ابراہیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ من، باپ کی قربانی دے دی۔ کیا دے دی؟ میں تیار ہوں، ہے جی، میں کہاں تیار ہوں؟ دولت مند ہوتے ہوئے میں بکرے چھترے دے سکتا ہوں، لیکن باپ کی قربانی دینا میرے لیے بہت مشکل ہے بھائی، مشرک باپ کو چھوڑنا۔ بکرے قربان، چھترے قربان کر رہا ہوں، سود کا کاروبار وہ قربان نہیں کر سکتا، اونٹ قربان کر رہا ہوں، 2 نمبر مال بیچنے کا رویہ وہ قربان نہیں کر سکتا، بیل بڑے بڑے جھوٹے وہ میں قربان کر رہا ہوں، مقابلے بازیاں کروا رہا ہوں، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ کی قربانی نہیں دے رہا، ہوس کی قربانی نہیں دے رہا، مکاری کی قربانی نہیں دے رہا، منافقت کی قربانی نہیں دے رہا، جی ہر برائی سرایت کی ہوئی ہے میری نس میں، اس کو مجھے قربان کرنا ہے۔ جب میں ان تمام برائیوں کو جو اچھائی کے رستے میں روک بنتی ہے میری زندگی میں، ان سب کو مجھے قربان کرنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ تزکیہ بڑا ضروری ہے اس کا، وہ تو نفس کا مینڈا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے نا، جو خیر کے مقابلے میں شر کی طرف مجھے لے جاتا ہے، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، امانت کے مقابلے میں دھوکے کی طرف لے جاتا ہے، شرک کے طرف مجھے لے جاتا ہے توحید کے مقابلے میں، اس کو مجھے چت کرنا ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ باپ نے تو بکرا نہیں ذبح کیا تھا، باپ نے تو بیٹا ذبح کیا تھا۔ کیا ذبح کیا تھا؟ بیٹا۔ کیا ذبح کیا تھا جی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ نے جو بیٹا ذبح کیا تھا، ایک وقت آیا گھر چھوڑنے والا ابراہیم، اللہ اللہ، برادری سے مقابلہ ہونے لگا، برادری چھوڑ دی، رب کے حکموں کو سینے سے لگایا، مذہبی طبقہ مقابلے میں آیا، ان کو چھوڑ دیا، رب کے حکموں کو سینے سے لگایا، سیاسی لوگ مقابلے میں آئے، ان کو چھوڑ دیا، رب کے حکموں کو سینے سے لگایا، پوری دنیا حنیف ابراہیم کے مقابلے میں آ گئی، اس نے سب سے نظریں پھیر لی، اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا۔ کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ تمہارے باپ ابراہیم جو حنیف یکسو اس کی سنت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رہی بات بکروں چھتروں کی اور گوشت کی اور کلیجیوں پھپھروں کی اور کھالوں چمڑوں کی، تو یہ مجھے نہیں پہنچتے۔ لن ینال اللہ
آج کل ہی لوگوں نے مذہبی طبقے نے پرمٹ لینے شروع کر دیے کھالیں اکٹھی کرنے کے. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ جو خیراتی ادارے ہیں انہوں نے قربانیاں کرنے کے لیے اناؤنسمنٹیں شروع کی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس قربانی کرائیں, ہمارے پاس قربانی کرائیں. مدرسوں کے اشتہارات چل رہے ہیں جی, ٹرسٹوں کے اشتہارات چل رہے ہیں. کھلا سانو دئیو جی, آئزہ کارب پیغام دے رہے ہیں, ران سانو دئیو جی, دستی سانو دئیو جی, چامپا منو دئیو جی, ہے کسائی پہلے کہہ رہے فلانی شے منو دئیو جی, ونڈ مڑ تے تسی آپ ہی لیا سارا کچھ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. قربانی صدقہ نہیں ہے, قربانی علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ آپ پہ ہی سارا کھا جائے تو کھا جائے, ایک بوٹی بھی کسی اور کو نہ دے تو کوئی حرج نہیں, کھا سکتا ہے. پسندیدہ بات نہیں ہے, ایسا کرے نا, ایسا کرے نا, لیکن اگر کرتا ہے تو کوئی نہیں. اللہ اللہ صدقہ نہیں ہے, قربانی جی جی سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. لن ینال اللہ لحومها, اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا, ولا دماؤہا, اللہ کو خون نہیں پہنچتا, اللہ کو خون نہیں چاہیے, اللہ کو گوشت نہیں چاہیے. ولیکن یہ جو بکرے چھترے اونٹ بیل, یہ جو تم لذتیں لے لے کے کھاتے ہو ان کے گوشت, یہ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حلال جانور یہ بھی تمہارے لیے تمہارے اللہ نے مسخر کیے ہیں. کس نے مسخر کیے ہیں؟ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بکرے ان کی افزائش اللہ نے تمہارے لیے کی ہے, چھتروں کی افزائش اللہ نے کی ہے, بیلوں کی افزائش اللہ نے کی ہے, اونٹوں کی افزائش اللہ نے کی ہے. یہ سارے جتنے حلال جانور تم کھا رہے ہو یہ تمہارے لیے تمہارے رب نے مسخر کر دیے ہیں. اللہ 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 اللہ. رب کو گوشت نہیں چاہیے, رب کو خون نہیں چاہیے, رب کو کھالے نہیں چاہیے, نہیں 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 نہیں. ولیکن ینالہ التقوی منکم, تمہارے رب کو تمہاری تقوی کے جذبات وہ درکار ہے. رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بکرا ذبح کرنے والا وقت آنے پہ میں اللہ کے حکموں پہ اپنی پسند قربان کرے گا کہ نہیں کرے گا, اپنا مال قربان کرے گا کہ نہیں کرے گا, اپنی چاہتے قربان کرے گا کہ نہیں کرے گا, اپنی آرزوئیں قربان کرے گا کہ نہیں کرے گا. لاکن ینالہ التقوی منکم, اللہ کو تو تمہارے وہ نیک جذبات پہنچتے ہیں جن کے بنیاد پہ تم زندگی گزارتے ہوئے یہ خیال کرنے لگتے ہو کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے یہ جو تم زندگی گزارتے ہو نا, یہی زندگی تو اللہ کو پیاری لگتی ہے. اللہ کو تو تمہارے تقوی کے جذبات چاہیے, تمہارے بکرے چھترے اور یہ گوشت پوشت نہیں چاہیے. اللہ اور یہ بکرے چھترے ذبح کروا کر یہ قربانیاں کروا کے اصل میں اللہ اپنی وحدت کی سچائیوں کو نمایاں کروانا چاہتا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جو اللہ منزل یذکر اسم اللہ
علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بکرے شدرے ذبح کروا کے میں یہ چاہتا ہوں کہ دہائیاں بڑھ جائے اس کائنات کا معبود اکیلا اللہ. یہ میں دہائی ڈلوانا چاہتا ہوں جی. سبحان اللہ جی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. میں یہ دہائی ڈلوانا چاہتا ہوں کہ معبود تمہارا اکیلا. ہر قربانی کے بعد اللہ کی توحید کی سچائی کو نمایاں مقام ملنا چاہیے. اگر تمہاری زندگی میں قربانی کے بعد اللہ کی توحید کو نمایاں مقام نہیں ملتا, جملہ آخری ہے, اگر تمہاری قربانیوں کے بعد تمہاری سوسائٹی میں اللہ کی توحید کو نمایاں مقام نہیں ملتا تو قربانیاں ضائع ہیں, اکارت ہے. وہ قربانی آپ کی, وہ قربانی آپ کے رب کے ہاں مقبول ہے جس قربانی کے بعد آپ کی زندگی میں اللہ کی توحید کی سچائی پہلے سے زیادہ پوری شوکت و شان کے ساتھ سوسائٹی میں بڑھ چڑھ کر پیش ہونے لگے. ہر اس قربانی کی مقبولیت یقینی ہے جس قربانی کے کرنے والے کے زندگی میں اللہ کی توحید کی سچائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی.